يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته واتباعه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین وقال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا وعلى آلك وصحابك يا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھے سارے مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور اللہ. اللہ جل شانہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لامحدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار ارب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام میرے محترم بزرگوں محترم بھائیوں عزیزوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. گزشتہ جمعہ میں ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے محبوبوں کی نشانیاں، اللہ کے پیاروں کی نشانیاں، اس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے ولیوں کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے شب و روز کیسے گزرتے ہیں، ان کی راتیں کیسے گزرتی ہیں. ہاں جی، اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی. آج اسی عنوان کی مناسبت سے آخری نشانی جو اللہ کے پیاروں کی بیان کی گئی اس پر گفتگو کر کے ہم اپنی جو آج کی یہ موضوع کا آخری حصہ ہے اسے نقطہ اختتام کی طرف لے جانے کی کوشش کریں گے. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اور وہ لوگ
جو اپنی راتیں گزار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، کبھی سجدوں کی حالت ہے، کبھی رکوع کی حالت ہے، رات ختم ہو جاتی ہے مگر ان کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ کے حضور راتیں گزارتے ہیں، کبھی قیام کی حالت ہے، رکوع کی حالت ہے، سجدے کی حالت ہے، رات بیت جاتی ہے مگر ان کا سجدہ ختم نہیں ہوتا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ جگر گوشہ مصطفیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سردیوں کی بڑی طویل راتیں ہوتی ہیں، آپ فرماتی میں عشاء کی نماز پڑھ کے مصلی بچھا دیتی اپنے شہزادوں کو حسنین کو سلانے کے بعد، اور مصلی بچھا کر مصلی سے مصلی ہو جاتی، مصلی پہ کھڑی ہو جاتی، اور میں نماز کی نیت کرتی، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ ختم، تیسرا سپارہ، چوتھا سپارہ، بڑی بڑی سورتیں، آپ فرماتی میں قرآن شریف کی پڑھتی چلی جاتی، اتنا میں نے پہلی رکعت میں قرآن پڑھا کہ اب میں نے رکوع کیا، سجدہ کیا، میرا سر سجدے میں تھا کہ مسجد نبوی شریف سے نماز فجر کی اذان کی آواز آئی۔ میں نے جلدی سے اپنی نماز مکمل کی، نماز مکمل کر کے میں نے سلام پھیرا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو نے کتنی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ تیری رات ختم ہو جاتی ہے اور میرا پہلا سجدہ بھی ختم نہیں ہوتا۔ یا اللہ کو ایسی طویل رات عطا کر کہ تیری بندی فاطمہ دل کھول کے عبادت کر لے۔ میں کہ ان کے لیے راتیں چھوٹی ہیں، اللہ کے مقربین کے لیے، اللہ کے محبوبوں کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے سردیوں کی راتیں بھی چھوٹی ہیں، ان کی راتیں قیام میں گزر جاتی ہیں، سجدوں میں گزر جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی نشانیاں قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ تو عرض کی مولا کو ایسی طویل رات عطا کر کہ تیری بندی دل کھول کر تیری عبادت کر لے۔ تو اللہ والوں کی یہ نشانیاں ہیں کہ بغیر نماز کے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ نماز جو ہے وہ بندے کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے، اللہ کے قریب لاتی ہے، اور نماز وہ ہے جو بندے اور مومن کے درمیان ملاقات کا ذریعہ ہے، ملاقات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے فرمایا گیا اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے، میرا رب مجھ سے کلام کرے، تو فرمایا پھر نماز پڑھا کر، کیا کر کہ میں رب سے باتیں کروں، اللہ سے محو کلام ہو جاؤں۔ فرمایا پھر نماز ادا کیا کر۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے، قرآن پڑھا کر، کیا کر قرآن پڑھا کر، اس لیے کہ قرآن پڑھنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں، دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضور داتا گنج بخشری حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھا، اور آپ پہلے ہی چیپٹر میں اس واقعہ کا آپ نے ذکر کیا۔ حضور فیض عالم رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے آ کر عرض کی، حضور جب دل مردہ ہو جائے، دل میں سختی آ جائے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا اس کو کثرت سے قرآن شریف کی تلاوت کرنی چاہیے اور ساتھ رونا چاہیے، آنسو بہانے چاہیے۔ عرض کی حضور اگر رونا نہ آئے تو فرمایا رونے والی شکل بنا لے، رونے والی شکل بنا لے۔ عرض کی حضور اگر ایسا بھی نہ ہو سکے، رونے والی شکل بھی نہ بنے، تو فرمایا پھر اپنے نصیبے پہ روئے، اپنے چودھری صاحب فرمایا اپنے مقدر پہ روئے کہ اس کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے بھی اس کا دل نرم نہیں ہو رہا، قرآن کی تلاوت سے بھی اس کا دل نرم نہیں ہو رہا، تو فرمایا قرآن پڑھنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں کے جنازے پڑھا کر، جنازے پڑھنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ تو نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو رب کا قرب عطا کرتا ہے۔
وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ فرمایا مومن اور کافر کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے، کوئی تفریق ہے، تو وہ صرف فقط نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور ہمارے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ جان بوجھ کر ایک نماز ترک کر دیتا اس کو 70 حکم سزا ہوگی۔ کتنے؟ 70 حکم، یعنی ایک حکمہ جو ہے نا وہ کئی ہزار سال پر مشتمل ہے۔ یعنی فرمایا اتنی طویل لمبی سزا اس کی ہوگی کہ جو جان بوجھ کر نماز میں سستی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، نماز کو ترک کر دیتا ہے۔ اس لیے نماز وہ عمل ہے جس میں نبی سکون حاصل کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا نماز مومنوں کے لیے معراج ہے۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ سے باتیں کرتے ہیں، معراج کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور میرے حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی، فرمایا نماز تو امتی ادا کرتے ہیں، ٹھنڈک مصطفیٰ کو پہنچتی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ ہم نماز پڑھیں ہمارے حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، ہماری وجہ سے ہمارے حضور کی آنکھیں تر ہوں؟ اس لیے دوستو میرے آقا یہ ہم سے امید کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ ہم سارے رسول اللہ کے امتی نمازی بن جائیں، شب زندہ دار بن جائیں۔ تو اللہ کے پیاروں کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی راتیں قیام میں گزرتی ہیں، سجدوں میں گزرتی ہیں، رکوع میں گزرتی ہیں۔ رات ختم ہو جاتی، ان کے سجدے ختم نہیں ہوتے، اور نماز کسی صورت بھی معاف۔ یہ جو آپ جمعۃ المبارک کے لیے تشریف لائے، نماز جمعہ ادا کرتے اہتمام کے ساتھ، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ نماز جمعہ میں ملک صاحب مسجدیں بھر جاتی ہیں اور رونق ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، ایک بہار آ جاتی ہے جمعۃ المبارک کو۔ مگر میں اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، نماز جمعہ فرض عین نہیں ہے۔ نماز جمعہ فرض عین، آہستہ بولو، نماز جمعہ فرض عین، اور آہستہ بولو یار، نماز جمعہ فرض عین، میں کہ آہستہ بولو اس واسطے کہ تمہاری آواز کہیں باہر نہ چلی جائے، کوئی سنے تو ایسے پریشان ہو اور کوئی پریشانی کا سبب نہ بن جائے۔ اس لیے میں آپ سے عرض کر دوں کہ آہستہ بولا کرے، زبان سے آواز نہ نکالا کرے، یہاں ضرورت پڑے وہاں بولنا چاہیے، اور جو نہ بولے سمجھو شاگرد تھوڑا سا نکما ہے۔ کیا ہے؟ وہ چھپتا ہے۔ جب آپ کلاس لگتی ہے نا، کلاس میں ہمیشہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا پیچھے وہ بیٹھیں گے جس نے کوئی حرکت کرنی ہوتی ہے، ہاں جی، جس نے کوئی اپنی توجہ سبق کی طرف یا لیکچر کی طرف نہیں دینی ہوتی، وہ ہمیشہ آخر میں بیٹھتا ہے۔ جو لائق ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میں نے ٹیچر کے سامنے بیٹھنا ہے، توجہ سے اس کی بات کو سننا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کیا بات عرض کر رہے تھے؟ نماز جمعہ، سبحان اللہ، نماز جمعہ جو ہے یہ فرض عین نہیں ہے، یہ شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ اگر وہ شرائط پائی جائیں تو جمعہ کی نماز فرض ہے، اگر شرائط نہ پائی جائیں تو جمعہ کی نماز نہیں ہوتی۔ مثلا وہ شرائط کیا ہے؟ فرمایا اسلامی حکومت ہو، اذن عام ہو، وہاں کوئی روک ٹوک، آپ کی نمازوں پر کوئی پابندی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو آپ کے راستے میں، اذن عام ہو، اسلامی حکومت ہو، اور وہاں عدل و انصاف ہو۔ کیا ہو؟ عدل و انصاف ہو، بند گلی نہ ہو۔ بند گلی سے مراد یہ ہے کہ بالکل کسی ایسی جگہ پہ، تنگ جگہ پہ، یا جیسے چھوٹے 1.5-2 صفوں کے مسجد لوگ وہاں بھی جمعہ شروع کروا دیتے۔ فرمایا نہیں، جمعہ کی نماز جو ہے جامع مسجد میں، بڑے مرکز میں، یہ آواز کاری صاحب تھوڑی جی بہتر کرو نا، اس کو ذرا تھوڑا سا سیٹ کرو، کھول دو۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اسلامی حکومت ہو، اذن عام ہو، عدل و انصاف ہو، بند گلی نہ ہو، اور فرمایا کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو وہاں نماز جمعہ فرض ہے۔ دیہاتوں میں چھوٹی جگہوں پر نماز جمعہ فرض نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پتہ چلا جمعہ کی نماز فرض ہے مگر شرائط کے ساتھ۔
اگر شرائط نہ پائی جائیں تو نماز جمعہ فرض، جیسے مسافر ہے اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، سفر میں نکلا ہوا ہے اس پر بھی فرض نہیں ہے۔ اب جناب جو شرائط کے ساتھ فرض ہے اس کو تو بڑے اہتمام سے ہم ادا کرتے ہیں، تشریف لاتے ہیں، اچھی بات ہے، آنا چاہیے، نماز جمعہ اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح دونوں عیدیں ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، یہ نماز فرض ہے؟ پھر میں کہہ رہا ہوں آہستہ بولو، نماز عید فرض ہو رچی، نماز عید فرض نہیں ہے۔ اتنے اہتمام کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، ایک رونق ہوتی ہے مساجد کے اندر، حالانکہ وہ فرض نماز نہیں ہے۔ ہم آتے ہیں جناب، دوڑ کے آتے ہیں، نئے جوڑے، نئے کپڑے، پرفیوم، عطر لگا کے جناب والا شرکت کرتے ہیں نماز عید میں، جو کہ فرض نہیں ہے، واجب ہے۔ نماز عید کی نماز واجب ہے، میں کہ اس میں آپ اہتمام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں جو فرض عین نہیں ہے۔ اسی طرح نماز جنازہ، کیا وہ فرض عین ہے؟ پھر آپ کچھ ہی بول رہے ہیں نماز جمعہ، نماز جنازہ فرض عین، فرض کفایہ ہے، اگر دو نے بھی ادا کر لی تو نماز جنازہ ہو جائے گی۔ اچھی بات ہے کہ لوگ نماز جنازہ میں شامل ہوتے ہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا، میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں نا تاکہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ اچھا ہے اگر کسی کا باپ، ماں، بہن، بیٹی دنیا سے مولا کے حضور جا رہے ہیں، اس کی نماز میں، نماز جنازہ میں شامل ہونا چاہیے، اس کا بڑا اجر ہے، بڑا ثواب ہے۔ میں مسئلہ سمجھانے کی نیت سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اگر علاقے کے دو بندوں نے بھی ادا کرنی کسی مومن یا مومنہ یا مسلمان کی نماز جنازہ تو وہ ادا ہو جائے گی، آپ کی جواب طلبی نہیں ہوگی کہ آپ نے، قیامت کو پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھی، عید کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ عید کی نماز میں کیوں نہیں آیا، نماز جنازہ میں کیوں نہیں آیا، آپ سے جواب طلبی نہیں ہوگی۔ مگر جو 5 وقت نماز ترک کر دے، جو فرض عین ہے، کیا ہے؟ فرض عین ہے، جس میں معافی تلافی کی گنجائش نہیں ہے، فرمایا اگر کھڑے ہو کے نہیں ادا کر سکتا، اتنی سکت نہیں ہے تو بیٹھ کے ادا کر، اگر بیٹھ کے بھی ادا نہیں کر سکتا تو ٹیک لگا کے پڑھ لے، اگر ٹیک لگا کے بھی ادا نہیں کر سکتا تو فرمایا کروٹ کے بل پڑھ لے، ہاتھ کے اشارے سے پڑھ لے، آنکھ کے اشارے سے پڑھ لے۔ ہاں جی، تو جیڑے بندے جناب باہروں چل کے آئے ہیں اپنی لتاں تے پیراں تے، چلے والے بندے میں وینا کہ جیڑے گھروں ٹر کے آئے ہیں، کی کر کے آئے ہیں؟ پھر یار نہیں تسی بول دے، یعنی جیڑے بندے گھروں چل کے 5-4 کلے یا 300-400 گز وہ فاصلہ طے کر کے چودھری مزمل صاحب مسجد چاہ گئے ہیں، انہوں نے کرسی تے بہنا چاہیے، کچھ ہی بولو بھئی تو اپنی ٹنگاں تے چل کے آ گئے اپنے گھروں مسجد تے آ کے کرسی تے بھوے اور کھڑا بھی ہو جاتا ہے، کی کر رہے قیام بھی، کچھ ہی بولو، تو پھر کرسی استعمال کرنے کی ضرورت پتہ نہیں کتنے بیماریاں کٹیاں نے باہر، اور یہ کسی نے نکالی تو ہے نا، پہلے نہیں تھا اہل سنت کی مسجدوں میں یہ ٹرینڈ، یہ کرسیوں والا نہیں تھا، پہلے بھی اس پہ میں تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں۔ وہ بندہ جو معذور ہے، اپنے پاؤں پہ چل کے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ معذور ہے، اس پر جماعت شرط نہیں ہے۔ مسئلہ سب سمجھ لے، جھگڑا نہیں کرتے ہم، کسی کی نہ دل آزاری کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں کوئی رنجش تھوڑی ہے، ہم تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اگر وہ پاؤں پہ چل نہیں سکتا، معذور ہے، کمزور ہو گیا ہے، اب وہ گھر میں نماز ادا کرے، کیا کرے؟ تو جو گھر سے چل کے آ گیا ہے، اپنے پیروں پر، قدموں پر کوشش کرے، ہاں اگر اس کو پرابلم ہے، رکوع نہیں کر سکتا، رکوع جھک نہیں سکتا، کمر میں پرابلم ہے، تکلیف ہے، تو وہ بیٹھ جائے۔ قیام فرض ہے، اگر نماز میں قیام نہیں کرے گا تو اس کی نماز، قیام فرض ہے، 7 فرض ہے نماز میں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے گا تو نماز، کچھ ہی بولو، نہیں ہوگی۔
اگر وہ معذور ہے، کمر میں پرابلم ہے، رکوع نہیں کر سکتا، جھک نہیں سکتا، اب وہ کرسی میں بیٹھ جائے، اس کے لیے آسانی ہے۔ اگر وہ جناب والا رکوع بھی کر سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے، ایک بندہ رکوع نہیں کر سکتا مگر کھڑا چل کے آیا، اب اس پہ قیام ساقط، اس کو قیام کرنا ہے۔ اگر وہ نیت بیٹھ کے باندھے گا، اس کی نماز اونچی بولو نہیں ہوگی۔ یہ مسئلہ جو کہ فرض چھوڑ دیا اس نے، جب فرض چھوڑ دیا تو اس کی نماز نہ ہوئی۔ بہت سارے ہمارے بھائی اپنی 30-40 سال کی نمازیں کیا کر بیٹھتے، ضائع کر بیٹھتے، مسائل کی لا علمی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرتے ہیں، اپنی قیمتی نمازیں ضائع کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے بس میں آ گیا ہوں جی، اب میں نے کرسی پہ بیٹھ کے میں نے بیٹھ کے قیام کرنا۔ اور بابا تو ہمارے سامنے چل کے آیا، پیدل چل کے آیا، تجھے چاہیے کہ قیام کر، جتنی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے، 2 منٹ 1 منٹ نیت باندھے کھڑا ہو کے، اس کے بعد اگر اس کو ہے کہ میں گر نہ جاؤں تو کیا کرے، بیٹھ جائے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ نماز پنجگانہ کیا ہے، فرض عین، اس میں معافی تلافی نہیں۔ یہ فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کرو، نماز کی ترغیب دو۔ اگر 10 سال کا ہو جائے اس کا بستر علیحدہ کر دو، بچیوں کو اور بچوں کو اکٹھے نہ سلاؤ، ان کا بستر الگ کر دو۔ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ حالانکہ ایک ہی کمرے بچوں کو بھی ڈال دیتے ہیں اور بچیوں کو بھی ڈال دیتے ہیں ایک بستر میں، نہیں، میرے حضور نے فرمایا جب بچے اور بچیاں 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ اور 10 سال کا بچہ اگر نماز نہ ادا کرے تو اس کو مار کے پڑھاؤ، اس پر سختی کرو۔ سختی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو مار پیٹ کرو یا اس پہ ڈنڈے برساؤ، ہاں سختی یہ ہے کہ اس کو وقت پہ کھانا نہ دو یا اور سزا دے دو، کھانا لیٹ دو، بھئی جب تک نماز ادا نہیں کرے گا کھانا نہیں، پہلے نماز پڑھ پھر روٹی ملے گی۔ اسی طرح کہ اس کو فیورٹ چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کو نہ دیں، کہنے کہ جب تک نماز نہیں پڑھے گا یہ چیز آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ طریقہ ہے لانے کا، اس پہ میں بڑا لیکچر دے سکتا ہوں، اس میں تو بڑی میرے پاس جناب والا وہ ہے کہ جب بچے ماں کے شکم میں ہوتے ہیں اس وقت ہی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت جب دیتا ہے نا جی، بیٹی کی نعمت، بیٹے کی نعمت، ہماری جب بہنیں مائیں جو شادی شدہ ہیں جب وہ حاملہ ہو جاتی ہیں تو ماں کے شکم میں جب بچہ ہوتا ہے نا، اس وقت ماں باپ کو اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، تبدیلی لانی چاہیے۔ اگر طبیعت میں جلال ہے، غصہ ہے تو اس غصے کو ترک کرنا چاہیے، نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ اور پہلے نماز نہیں پڑھتا تو اب نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اگر پہلے گھر میں دینی ماحول نہیں، اب کوشش کرے گھر میں دینی ماحول بنائے، قرآن شریف کی تلاوت، درود و سلام کی محافل اور اس طرح کے جس کے اثرات بچے پہ مرتب ہو جاتے ہیں۔ ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ جب بچہ ماں کے شکم میں ہوتا ہے، جو ماں باپ کے رویے ہوتے ہیں وہ بچے پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا اس وقت ماں باپ کو اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے تاکہ جیسے وہ نیکیاں کریں گے، نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، پھر وہ حضور غوث اعظم ہوں یا حضرت مجدد صاحب کے صاحبزادے خواجہ معصوم ہوں، جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے، پیدا ہوتے ہی سبحان اللہ، پیدا ہوتے ہی 4 سال کی عمر میں قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ وہ کیا تھا کہ ماں باپ کا جو طرز زندگی تھا، جو ان کی تعلیم و تربیت تھی، جو ان کے اثرات تھے، وہ بچوں پر ڈیولپ ہونا، مرتب ہونا شروع ہو گئے۔ تو اس لیے ہمیں اس وقت اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو جو بچے پیدا ہوں گے پھر ان پر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت، وہ خود بخود ہی نماز کی، جیسے کسی گھر میں اگر دادی نماز پڑھتی ہے، نانی نماز پڑھتی ہے، ماں نماز پڑھتی ہے تو بچوں کے اندر ایک تجسس پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی نماز پڑھوں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کروں۔ ہر گھر کا یہ ماحول ہے۔ تو جیسے حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ، تو آپ کی والدہ نماز ادا کرتی تھی، تو فرید نے دیکھا کہ اماں
اب نماز ادا کرتی، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں تو جانتی تھی نا میرے فرید کو کیا پسند ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے میرا بچہ کون سی شے ذوق شوق سے کھاتا ہے، کون سی چیز کی فیوریٹ ہے۔ ہاں جی سبحان اللہ۔ تو حضرت بابا فرید کی والدہ صاحبہ نے فرمایا بیٹا فرید نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ تو عرض کی ماں جی آج سے میں بھی نماز ادا کروں گا، میرا مصلی بھی بچھا دی۔ ماں نے مصلی بچھا دیا، نیچے شکر کی پڑیاں باندھ کر رکھ دی۔ جیسے ہی نماز ادا کی فارغ ہوئے، مصلی اٹھایا، شکر ملی، بڑے خوش ہوئے کیونکہ من کی مراد پوری ہو گئی۔ سبحان اللہ، شکر کھائی۔ دوسرے دن بھی یہ معمول رہا، تیسرے دن بھی معمول مصلی بچھا دیتی، شکر کی پڑیاں باندھ کے نیچے رکھ دیتی۔ تیسرے دن یا چوتھے دن وہ مصلی تو بچھا دیا، شکر کی پڑیاں نہ رکھ سکی، کام کاج میں لگ گئی، بھول گئی۔ اب فرید نماز ادا کرتے رہے۔ ماں کو خیال آیا کہ آج تو میں نے شکر کی پڑیاں نہیں رکھی۔ اب وہ اختتام کی طرف نماز جاری ہے، آخری لمحات ہے۔ سوچا اگر اب میں نے شکر کی پڑیاں رکھی تو فرید کو پتہ چل جائے گا، خبر ہو جائے گی کہ یہ تو ماں خود رکھتی تھی۔ ماں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، یہاں تک لانا، اب آگے تو ہی انتظام کر دے۔ یہ روز روز کی نوکری بڑی مشکل ہے، روز روز کی نوکری بڑی مشکل ہے، تو ہی اہتمام کر دے۔ اب جیسے ہی انہوں نے سلام پھیرا، مصلی اٹھایا تو نیچے شکر موجود تھی۔ اب شکر جو اٹھائی تو اس کی لذت ہی احمد صاحب آج بڑی ٹیسٹی تھی۔ آج کوئی عام شکر تو تھی نہیں، آج تو مولا نے شکر عطا فرمائی تھی۔ اس کی لذت، اس کا ٹیسٹ، اس کی جناب والا کوئی مٹھاس ہی الگ تھی۔ سبحان اللہ۔ اب جناب والا اس کے بعد پھر میرے رب نے خود ہی اہتمام کر دیا۔ اس لیے پاک پتن شریف جائیں تو شکر کے پیکٹ نظر آتے ہیں دکانوں پر، اور لوگ محبت سے وہ شکر خرید کے بانٹتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، اور لوگ اپنے ساتھ بھی تبرک لے کے آتے ہیں، پیش کرتے ہیں محبت سے کہ میں پاک پتن شریف بابا فرید کی نگری سے آیا ہوں، یہ تبرک آپ کے لیے لایا ہوں۔ تو یہ بزرگوں کے لنگر ہیں، تو ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو نماز ایک ایسا عمل ہے جو بندے کو اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے، اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے۔ بے نمازی سے تو قبر بھی پناہ مانگتی ہے۔ بے نمازی اتنا کیا اس کے وعیدیں جو سخت آئی، میرے پاس وقت کوئی نہیں، انشاءاللہ اس پہ پھر میں کسی لیکچر میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اب نماز کی لذت کیسے ملتی ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ آپ کو بھی مل جائے۔ وہ جو صحابہ کی نمازوں میں لذت تھی، اہل بیت کی نمازوں میں لذت تھی، حسن و حسین کی نماز میں لذت تھی، جو لذت کربلا والوں کو رب نے عطا فرمائی۔ سر سجدے میں ہے، سر اونچی بولو، سجدے میں ہے، سبحان اللہ۔ کٹا بھی سجدے میں ہے، اور پھر کٹ کے جب بلند ہوا نیزے پہ تو پھر بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے، پھر بھی اللہ کا ذکر جاری ہے۔ وہ لذت، وہ ٹیسٹ، وہ کیفیت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ میرے حضور اعلیٰ حضرت شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پور شریف والی سرکار، ان کی خدمت میں ایک حاجی صاحب تشریف لائے گجرات سے۔ کہاں سے؟ گجرات سے۔ آپ کے مرید تھے، بیٹا حافظ قرآن تھا مگر نماز میں سستی کرتا تھا، نماز میں کوتاہی کرتا تھا۔ ساتھ لائے، عرض کی حضور حافظ صاحب ہیں ماشاءاللہ، مگر نماز میں سستی کرتے، کوتاہی کرتے، نماز نہیں ادا کرتے۔ اللہ کرے کہ جو حافظ ہیں وہ نماز ہی نہ پڑھیں بلکہ تہجد خواہ بن جائیں، کیونکہ انہوں نے ہماری سفارش کرنی ہے، ہماری بخشش کا سامان بننا ہے۔ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا وہ گھر کے 70 لوگوں کی بخشش کرے گا، بخشش کا سبب بنے گا۔ بہرحال تو حاجی صاحب نے اس کی حضور اللہ نے بیٹا دیا، حافظ قرآن ہے مگر نماز میں سستی کرتا ہے۔ فرمایا حافظ صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ قریب آؤ نا۔ آپ نے ایسے کر کے دل پہ انگلی لگائی۔ کیا لگائی؟ سبحان اللہ، انگلی ماری۔ اب ایسا کرنٹ لگا، اب نماز جو شروع کی نا جی، ظہر پڑھنے گئے بچے اثر ہو گئی، بچے اثر ہو گئی، اثر پڑھنے گئے تو بچے شامہ پہ گئیاں، ای پہ گئیاں، پنجابی سمجھ جا رہی ہے نا جی، ای پہ گئی، شام پہ گئی، شام پئی دن گیا محمد، گھر جاندی نے ڈرنا، گھر جاندی نے
لوئے لوئے کڑگے بھر لے بھانڈا یہ تد بھانڈا بھرنا یہ تد بھانڈا دیگر تے دن گیا محمد دیگر تے کی حیثہ فرما رہے ہو دیگر تے دن محمد اوڑک ڈوب جانا یہ مثال دی گئی سورج کے ساتھ انسان کی زندگی کو ہاں جی تو فرمایا اوڑک تے دن گیا محمد اوڑک سے ڈوب جانا تو اس لیے لوئے لوئے کڑگے بھر لے بھانڈا یہ تو بھانڈا بھرنا سبحان اللہ تو باہر وہ ایسا میاں صاحب نے کرنٹ لگایا کہ حافظ صاحب اگر مغرب پڑھنے گئے تو بچے عشاء ہو گئی کچھ دنوں بعد مہینہ بعد مزمل صاحب پھر آ گیا کہتی حضور ایسا نمازی بنایا جو ہوتے مسیح بیٹھا رہتا ہے مسجد جو نکلتا ایک کرنٹ اللہ کرے دلوں میں لگ جائے آئے ہائے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پھڑ کے یہ ہمارے بھائی ہیں چودھری مزمل صاحب سب انسپیکٹر ہیں حضور کے غلام ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ہماری پولیس میں فورس ہے وہ پچھلے دن نا وہ پریڈ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ساتھ نعرہ لگا رہے ہیں سیدی مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے یہ اپنا اپنا کی جذبہ کی محبت ہے یہ کوئی وہ کسی کا دعویٰ تو نہیں ہے نا جس کو مل جائے جس کو اللہ تعالیٰ اور ہم سے زیادہ حضور کے عاشق موجود ہیں ہر فیلڈ میں موجود ہیں تسبیح پھری پر دل نہ پھریا کی لینا تسبیح نو پھڑ کے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم نو اب پڑھ کے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے یہ کون کہہ رہے حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باہو چلے کٹے کچھ نہ کھٹے کی لینا چلیا وڑ کے بستر چکے تے در در پھریا در پھر رہے ہیں یا نہیں پھر رہے تکے کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے کہیں سکون میں کہ ایسے چلوں کا کوئی فائدہ اچھی بولو
کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت پیر باہو فرماتے ہیں جاگ بنا اور دودھ جم دے نہیں باہو اور بھاویں لال ہوون اور کڑ کڑ کے جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو۔ جاگ کہاں سے لگتی ہے؟ جاگ اچھی بولو، جاگ شاہ محمد غوث قادری گیلانی کے قدموں سے لگتی ہے، جاگ داتا علی حجویری کے قدموں سے لگتی ہے، جاگ اعلیٰ حضرت شیر ربانی لگاتے ہیں، غوث سمدانی لگاتے ہیں، بابا فرید مسعود گنج شکر لگاتے ہیں، گولڑے کے تاجدار سیدنا پیر مہر علی شاہ لگاتے ہیں۔ جاگ بینا دودھ جم دے نہ باہو۔ فرمایا حضور اجدہ نمازی بنایا جو سارا دن نمازیں ہی پڑھتا رہتا ہے۔ میرے حضور کی بارگاہ میں ایک حاضر ہوا شخص کہنے لگا حضور توڑا دین بڑا چنگا ہے، دین اسلام میں پسند ہے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ 5 نمازاں نہ چکر ہے نا، یہ کام ٹھیک اچھی بولو، دین تے ٹھیک ہے، اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، مجھے پسند ہے، مجھے کلمہ پڑھا دے مگر میں 5 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 2 پڑھوں گا۔ کتنی؟ میرے حضور نے فرمایا آ جا، کلمہ پڑھا دیا۔ جب دولت ایمان مل گئی نا، اب اس بندے نے نماز پہلے پڑھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں نماز کی اہمیت کا، لذت کا، ٹیسٹ کا، کیف و سرور کا۔ اب وہ نماز کے لیے ظاہر وہ تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہے نا، تھوڑی دیر گزری نماز کا وقت ہو گیا، پہلے وہ صحابہ سے کہتا دیکھو تم 5 پڑھو گے میں 2 پڑھوں گا، کیا کروں گا؟ وہ صحابہ کو کہتا تمہاری 5 نمازیں، مجھے حضور نے 2 کی اجازت دی ہے، اور فرمایا ہمارے بھائی تیری 2 ہماری 5، ہم 5 پڑھیں گے تو 2 پڑھ تو صحیح نا، ابھی آیا ہے تو اس طرف آ پھر پتہ لگے گا تو 2 پڑھتا ہے یا 5 پڑھتا ہے۔ اب نماز کا وقت ہو گیا، میرے حضور مصلی پہ تشریف لائے، سب نے پیچھے صفیں بنا لی، اس نے بھی نیت باندھ کے میرے حضور کے پیچھے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ اب جناب والا جیسے ہی میرے نبی نے کہا نا اللہ اکبر، اب کفیت بنتی گئی، کرنٹ لگنا شروع ہو گیا، کنیکشن جڑ گیا، اب انوار برسنے لگے، کفیت اور ٹیسٹ ایسا ملا کہ پہلی رکعت بھی ہو گئی، دوسری بھی ہو گئی، تیسری بھی مکمل ہو گئی، اب نماز جا رہی ہے اختتام کی طرف، مگر اس کی کفیت بڑھتی جا رہی ہے، جناب والا تڑپ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ اگر یہ نماز ہے تو میرا دل چاہتا ہے سارا دن نماز ہی ہوتی رہے، سارا دن نماز ہی ہوتی رہے۔ ابھی ایک میرے آقا کے پیچھے ادا کی، عرض کی حضور آج کے بعد میں بھی 5 ہی ادا کروں گا، میں بھی 5 ہی ادا کروں گا۔ میں کیا تو کہتا حضور ہم جیسے اور نالائق تیرے پیچھے نمازیں پڑھ کے جائیں، تیرے نمازی وہ کم تولیں، وہ ڈاکے ڈالیں، وہ بلیک مارکیٹنگ کریں، وہ ملاوٹ کا دھندا کریں، میں کہ تیرے پیچھے نمازیں پڑھنے والے نہ جانے کیا کیا گل کھلاتے ہیں، میں کہ آمینہ کے لال کے پیچھے اور نماز پڑھ کے جانے والا اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، اس کی حالت بدل جاتی ہے۔ ایک رابی حاضر ہوا، ظلمت نفسی، حضور میں اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میرے نبی نے چہرہ پھیر لیا، وہ پھر سامنے آیا، ظلمت نفسی، حضور میں نے ظلم کیا ہے اپنے اوپر، میرے نبی نے پھر رخ دوسری طرف کر لیا، اتنی دیر میں نماز کا وقت ہو گیا،
سرکار نماز کے لیے مصلی پہ تشریف لائے، نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے، وہ شخص پھر سامنے آیا، عرض کی حضور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں ادا کی؟ کیا تو نے میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی؟ عرض کی حضور نماز تو آپ کے پیچھے ہی میں نے ادا کی ہے۔ فرمایا کیا تیرے گناہ باقی رہ گئے؟ تیرے پچھلے اللہ نے سارے معاف کر دیے، تیرے پچھلے سارے معاف کر دیے۔ میں کہ مصطفیٰ کے پیچھے ایک پڑھے ساری زندگی کے معاف ہو جاتے ہیں، تیرے پیچھے پہ 40 سال پڑھے مقابلہ نہیں کر سکتا اس ہستی کا۔ میرے حضور کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو کجا وہ کجا، من کجا وہ کجا، ہم کہاں وہ کہاں، اس ہستی کی بات کرتے ہیں۔ اب اس پہ وہ کہتے ہیں بات چھڑی تھی ابھی ہمیں بھی کرنٹ لگا تھا ابھی۔ میں نے کہا نہیں ہو بندیا، جب تیزی سے بات گزر دیا، ٹائم تو تقریباً بڑی تیزی سے گزر گیا باہر، پھر کبھی اس پہ ڈوز دیں گے انشاءاللہ، اس پہ پھر بات ہوگی۔ میرے حضور آخری جملے، میرے حضور کی زندگی کے حیات طیبہ کی آخری زندگی کا ایک ایسا واقعہ تمہیں سنا کہ سب کا موضوع واقعہ سن لیں، اسے ذہن میں باندھ لیں۔ ساری تقریر کا نچوڑ ابھی میرے سامنے وہ آ گیا ہے۔ میں سب چاہتا ہوں کہ یہ ہیرا بھی آپ کو دے دوں، یہ موتی آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ اب جناب والا جو لیٹ آئے اللہ کرے انہوں نے یہ موتی اج مل جائے، اور سارے چونکہ آ گئے ہیں تو آخر میں ہیرا دینے لگا ہوں، ایسا موتی تمہارے دامن میں ڈالنے لگا ہوں۔ وہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کی ہم امتی ہیں، جس آقا کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں، جس نبی کے ساتھ ہم وفا کرتے ہیں، میرے آقا کی حیات طیبہ کی زندگی کا آخری جب حضور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حجرہ پاک سے حضور ایسے کر کے نکلے، صحابہ کی کندھوں پہ حضور نے ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ میرے حضور لاغر تھے، نقاہت تھی، بدن میں کمزوری تھی، میرے حضور چل کے نہیں آ سکتے تھے، اتنی وجود میں نقاہت تھی کہ میرے حضور نے ایک ہاتھ مولا علی کے کندھے پہ رکھا، ایک حضرت عباس کے کندھے پہ رکھا، فرمایا مجھے مسجد میں لے چلو، مجھے مسجد نبوی شریف میں لے چلو۔ اب نماز کی تیاری ہے۔ اب میرے حضور جب حجرے سے نکل کے مسجد نبوی شریف میں تشریف لا رہے تھے، میرے آقا کے پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا یہ زمین پہ گھسیٹتی ہوئی آ رہی تھی، یعنی الٹے پاؤں، یعنی سیدھے پاؤں میں الٹا جب آپ چلتے نا پاؤں آپ کا ساتھ نہ دیں تو انگلیاں جو الٹی گھسیٹتی ہوئی زمین پہ حضور چلتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہے تھے، پیچھے حضور کے پاؤں کی انگلیوں سے لکیریں پڑ رہی تھی، لائنیں پڑ رہی تھی، امت کو میسج دے کے جا رہے ہیں، جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر نماز نہ چھوڑنا، بیماری کی حالت میں بھی نماز ترک نہ کرنا، بڑے سے بڑا غم آ جائے، بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، بڑی سے بڑی پریشانی آ جائے، تم رنج و غم میں مبتلا ہو جاؤ، تم پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، کبھی نماز ترک نہ کرنا۔ تمہاری زندگی کی سرحد یعنی زندگی کی حیات کا دیا گل ہو رہا ہو، اس وقت بھی کہنا مجھے مسجد میں لے چلو، میرے لیے نماز کا اہتمام کرو۔ میرے حضور جاتے جاتے بھی امت کے لیے لکیر لگا گئے، لکیر کھینچ گئے۔ اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل کریں، اس سے سبق حاصل کریں۔ جتنے آئے ہیں میری دعا ہے کہ ان میں اگر 5 وقت نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، میری دعا ہے اللہ آج یہ سال کے بعد سارے 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ جو قرآن نہیں پڑھتے یا اللہ روزانہ 5 وقت کچھ نہ کچھ قرآن کی تلاوت کریں، اپنی زندگی کو بدلو، طرز زندگی کو تبدیل کر دو۔ جو ہمارا مقصد حیات ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ اللہ کی بندگی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے تجھے اپنی بندگی کے لیے اور ذکر کے لیے پیدا کیا ہے، باقی ساری نعمتیں اللہ نے تیرے لیے بنائی ہیں، تیرے لیے بنائی ہیں، اور اللہ کی نعمتیں زیادہ ہیں، شکرانہ کم ہے۔ اللہ شکر کی بھی توفیق دے، صبر کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر بھی عطا فرمائے، اور 5 وقت کا ایسا نمازی بنا دے جیسے حسن و حسین نمازی تھے، جیسے کربلا والوں نے نماز ادا کی ہے، جیسی سیدنا صدیق اکبر نے نماز ادا کی ہے، جیسی عمر بن خطاب نے نماز ادا کی ہے، جیسی مولا علی نے نماز ادا کی ہے۔ علی جیسی نماز کوئی نہیں ادا کر سکتا جیسی مولا علی پاک نے نمازیں پڑھی۔ اللہ کرے ہمارے قیام میں، ہمارے رکوع میں، ہمارے سجدوں میں بھی اللہ تعالیٰ وہی تڑپ پیدا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔